ایسے ہی اسکیم کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ ان اسکیمز کی ابتدا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایزی لوڈ سے شروع ہوئی اور اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے اور پھر جیتو پاکستان کے ذریعے غریبوں کو بیوقوف بھی بنایا گیا اور ان کو اچھا خاصا جو ہے لوٹا گیا۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بھی اسکیم بڑا عجیب و غریب چلتا رہا کہ جی میرے ایزی پیسہ یا جائز کیش وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے موبائل نیٹ ورک کے کیش سسٹم جی میں غلطی سے آپ کے نمبر پہ بھیج بیٹھا ہوں مجھے واپس کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک نیا طریقہ آیا ہے، اس میں ایک شخص نے کل مجھے کال کی، تو کال کرنے کے بعد اس نے سلام دعا کی، بڑے پرجوش اور پرخلوص انداز سے بات کی اور جیسے اپنائیت والے انداز سے۔ تو مجھے کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں اوبیسلی میں نہیں پہچان پایا آپ کو، کیونکہ ان نون نمبر بھی ہے اور آواز سے اتنا زیادہ جلدی بندہ نہیں پہچان سکتا۔ تو کہتا ہے میں آپ کا رشتہ دار بات کر رہا ہوں، اور اگر میں آپ کو اپنے اس نمبر سے کال کرتا جو آپ کے پاس سیو ہے تو پھر تو آپ پہچان لیتے، اور اگر میں کسی دوسرے نمبر سے فون کر رہا ہوں تو آپ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اپنا نام بتائیں، ہو سکتا ہے مجھے سمجھ آ جائے کون بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، نام بتانے کے بعد میری فیملی میں نا 2 لوگ تھے اس نام کے، تو میں نے اسے بتایا کہ جی آپ فلاں والے بات کر رہے ہیں، تو کہتا ہے ایگزیکٹلی تم نے صحیح پہچان لیا۔ اس کے فوراً بعد اس نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے نا ایمرجنسی ہے اور آپ نا مجھے 15,000 روپے سینڈ کر دیں، میں شام کو آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا کون سی ایسی ایمرجنسی آ گئی؟ اس نے کہا وہ بتانے کا وقت نہیں ہے، مجھے فوراً پیسے چاہیے، آپ ذرا جلدی سے سینڈ کر دیں۔ انہوں نے مجھے نمبر سینڈ کیا ایک وہ جائز کیش کا میرے خیال میں یا ایزی پیسہ کا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو میں ابھی پے کر دیتا ہوں اور شام کو آپ واپس کر دیجیے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی میرے اوپر کہ وہ میرے ذہن میں خیال آیا، تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ میں نے کہا یار عرفان جو جیسا کہ اس نے مجھے نام بتایا تھا وہ تو بیرون ملک رہتا ہے، دبئی یا سم ویئر ایلس، تو وہ ویسے بھی میرا بڑا دور کا رشتہ دار ہے، تو وہ مجھ سے پیسے ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ مطلب اتنے زیادہ الیکس لائق ہو تو پھر بندہ پیسے مانگتا ہے نا۔ تو میرے پاس نا اس کی خالہ کا نمبر تھا، میں نے اسے فون کر دیا، میں نے کہا مجھے ذرا عرفان کا نمبر سینڈ کریں تاکہ نا میں اس سے بات کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو باہر ہے، وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ تو میرے تو کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ لوکل نمبر سے فون کر رہا ہے اور وہ ہے بیرون ملک۔ میں نے اسے جو ہے نا وہ پیسے سینڈ نہیں کیے اور اس کی دوبارہ کال کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی دوبارہ کال آئی تو میں نے اسے کہا کہ جی میں ابھی آفس میں ہوں، تو آفس سے ظاہر میں جا کر تو نہیں سینڈ کر سکتا آپ کو پیسے، میں آپ کو شام کو ہی کر سکتا ہوں، اس سے پہلے میرے پاس آپشن نہیں۔ میں نے ٹال مٹول کی تاکہ وہ ذرا کھل کر سامنے آئے، تو اس نے کہا نہیں جی وہ شام تک تو میں نے آپ کو واپس کر دینے ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسے اس کے پاس مطلب بہانے تھے کچھ نہ کچھ۔ تو میں نے اس سے نا ایک اپنی طرف سے ایک پینترا جسے کہہ لیں کہ کھیلا، اور میں نے کہا کہ آپ مجھے نا گھر میں ایک رینڈم بی بی کا نام لے کے تو اس سے میری بات کروائیں۔ کہتا نہیں جی میں تو گھر سے باہر ہوں، مجھے 1 گھنٹہ لگے گا گھر جانے میں، تو میں آپ کے بھی اس سے بات نہیں کروا سکتا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں نے اس سے مزید کیونکہ جاننا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے سینڈ کرواتا ہوں لیکن تھوڑا سا مجھے وقت دیں۔ یہ کہہ کہ میں نے فون بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ مجھے آدھے گھنٹے بعد مسلسل کوئی 7-8 مرتبہ کال کی، میں نے اگنور کی کہ شاید رک جاتا ہے۔ 8ویں کال کے اوپر نا اس نے پھر مجھے کہا کہ جی آپ مجھے ذرا پیسے سینڈ کر دیں، مجھے جلدی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور اس نے ایسی ایمرجنسی ڈالی کہ اگلا بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا کس طرح سے یار اس کی میں مدد کروں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب میں نے وہ خالہ سے جو کانٹیکٹ کر لیا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے تو ابھی آپ سے میں نے دوبارہ آن لائن فون پہ بات کی ہے، ادھر یہ جو مطلب واٹس ایپ پہ اس طرح سے میں نے کہا کہ میں نے آپ سے بات کی ہے، تو آپ کہہ رہے تھے میرا کام ہو گیا اور آپ پھر دوبارہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے دیں پیسے۔ کہتا نہیں سر وہ بھائی میرے پاس نا ایکچولی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ادھار لے رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے کہا۔ تو میں نے کہا یار کیسا ڈیٹ شخص ہے، جب میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں نے آن لائن بات کر لی تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مجھے پہچان چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ڈٹھائی پہ قائم رہا۔ تو اس کے بعد جب میں نے اسے کہا کہ نہیں میں جب تک آپ کے کسی بڑے سے بات نہیں کروں گا نا میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، اپنے باپ سے بات کرواؤ یا اپنے گھر کے کسی اور بندے سے۔ اس پر اس نے ایک مجھے فحش قسم کی بڑی سی گالی دی اور فون بند کر دیا، اور
چونکہ یہ سلسلہ جو ہے اب چل نکلا ہے، اور اس کا ایک اور وکٹم بھی مجھے پتہ چلا، چونکہ 2 وکٹم ہو گئے تھے تو میں نے کہا اب یہ میرے لیے اوپر لازم ہو گیا کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں. تو آپ پلیز میرا اس طرح سے اگر کوئی آپ کو کال کرتا ہے رشتہ دار بن کر یا دوست بن کر، تو آپ براہ کرم اس کو نا کاؤنٹر چیک کریں یا ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس کو پیمنٹ کریں. آپ ان کے اگر آپ کے پاس کوئی سیوڈ نمبر ہے ان کا تو اس پہ ڈائریکٹلی کال کر کے ان سے بات کریں، یا ان کے بھائی بہن فادر کسی سے اگر آپ کا رابطہ ہے تو ان سے بات کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اسے یہ پیسوں کا جو سلسلہ ہوگا وہ کریں، ورنہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کو لوٹ کر تو چلے جائیں گے. ظاہر ہے آپ کا نمبر بھی ان نون ہے اور پتہ نہیں کون ہے، اور ایزی پیسہ کا بھی اس نے کسی